احسن رضا صاحب، سب سے پہلے بات کریں گے جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے آج کہا، کیسے دیکھتے ہیں آپ اس ساری پریس کانفرنس کو؟ دیکھیے، آج کی ڈی جی آئی جو آئی ایس پی آر ہے ان کی جو پریس کانفرنس بڑی امپورٹنٹ ہے کہ جو ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ سمپلی پاکستان کی طرف سے جب کوئی دہشت گردی کا واقعہ ہوتا تھا تو اس کو راہ سے جو تھا ہم منسوخ کرتے تھے، اور یہ کہا بھی جاتا تھا اور یہ بات بھی درست ہے کہ راہ میں ملوث ہے. لیکن آج تھوڑا آگے بڑھ کر جو صورتحال ہے اس میں باقاعدہ طور پر انڈین گورنمنٹ اور بلکہ انڈین آرمی کو اس کے اندر کہا گیا ہے کہ وہ ذمہ دار ہے، اور انڈین آرمی پاکستان کے اندر دہشت گردی کروا رہی ہے. یہ اسی تناظر میں آ رہا ہے کہ جہاں انڈیا کی طرف سے یہ بڑی تیزی سے باتیں جو ہیں بڑھ رہی ہیں اور یہ الزامات ہیں کہ جی پاکستان کی جو پہلگام کا واقعہ ہے اس میں پاکستان آرمی ملوث ہے، تو اب اس کے جواب کے اندر میرا خیال ہے کہ چیزیں اب کھلنا شروع ہو گئی ہیں اور بڑی ٹھوس شواہد کے ساتھ جو پاکستان کے پاس موجود ہیں. یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کے اندر دہشت گردی کے جو واقعات ہیں اس میں انڈین فوج ملوث ہے، اور جو چھوٹے رینک کے افسران ہیں وہ اس میں انسٹرومنٹل ہوئے ہوئے ہیں. اور یہ جتنا بھی سسٹم فعال کیا گیا ہے پچھلے دنوں میں افغانستان کے اندر سے، جس کے نتیجے میں تقریباً 70 سے زائد خارجی جو ہے ان کو جہنم حاصل کیا گیا ہے، وہ یہ بتاتا ہے پاکستان کی جانب سے جو کہا جا رہا ہے کہ اس کے اندر جتنے بھی شواہد ہیں وہ بڑے ٹھوس نوعیت کے ہیں. اس میں کالز ہیں، اس میں دیگر چیزیں ہیں، اس میں معاونت ہے. تو یہ جو معاونت ہے یہ ساری کی ساری انڈین آرمی کی طرف سے کی جا رہی ہے. اور آپ اس کی تصدیق اس طرح بھی کر سکتے ہیں کہ دوسری طرف سے آج جو باتیں سامنے آئی انڈین میڈیا کے ذریعے جو ہم تک پہنچی ہیں وہ یہ ہے کہ جو ایک خاص سٹیج ہوتی ہے اس سٹیج کو آپ سمجھیں کہ جو پولیٹیکل گورنمنٹ ہوتی ہے جب وہ کسی ملک کے خلاف جنگ کی کارروائی کرنے جا رہی ہوتی ہے تو اپنی فوج کو پھر اجازت دے دی جاتی ہے. تو اس وقت انڈیا کی طرف سے جو باتیں سامنے آ رہی ہیں، مودی صاحب کی طرف سے باتیں سامنے آ رہی ہیں، وہ یہ ہے کہ انڈین گورنمنٹ نے انڈین فورس کو یعنی آرمی کو یہ اجازت دے دی ہے کہ جناب جس طرح کے حالات ہیں اس وقت وہ جو آپریشنل آپشن ہے وہ جس طرح بھی چاہے اس کو یوز کرے. یعنی آپ یہ سمجھے کہ باضابطہ طور پر انڈین آرمی کو انہوں نے کمیشن کر دیا ہے یا انہیں اس بات کا حکم دے دیا ہے کہ آپ جس طرح کی بھی کارروائی کرنا چاہتے ہیں پاکستان میں وہ کریں. اس کا مطلب ہے ان کی فضائیہ یا ان کی جو آرمی ہے وہ کسی وقت بھی اگر کوئی کارروائی کرنا چاہتے ہیں تو اب ان کو جو ایک آفیشیل اپروول ہوتی ہے وہ مل چکی ہے. اچھا، تو یہ آپ سمجھ لیں کہ یہ کارروائی تھوڑی آگے بڑھ چکی ہے. انڈیا تو ہمیں تو پہلے بھی نظر آ رہا تھا کہ یہ کچھ کرنا چاہتے ہیں، اور یہ جو واقعہ ہوا ہے یہ ایک فالس فلیگ آپریشن ہے. تو فالس فلیگ آپریشن جو ہے اس کے نتیجے میں ایک جنگ جو ہے انڈیا مسلط کرنا چاہتا ہے پاکستان کے اوپر، اور اس کے کچھ آپ سٹیجز ہوتی ہیں. اس میں ایک سٹیج آتی ہے جس کے اندر آپ اپنی آرمی کو پورا اجازت دے دیتے ہیں کہ بھی ٹھیک ہے اب آپ کریں اور ہمیں نتائج دیں. اچھا، تو اس کا مطلب ہے کہ چیزیں اس سٹیج پر آ چکی ہیں. تو ایک دن پہلے پاکستان گورنمنٹ کی طرف سے خواجہ آصف صاحب کی طرف سے جو ہمارے ایک وزیر خارجہ ہیں ان کی طرف سے بھی یہ بات کھل کر سامنے آ چکی تھی کہ اس طرح کی انڈیکیشن مل چکی ہے کہ کسی وقت بھی انڈیا کسی بھی انداز میں حملہ کر سکتا ہے. تو اب دو چیزیں یہ ہمیں سمجھنی پڑیں گی کہ دو طرف سے پاکستان کو اگر یہ اٹیک ہوتا ہے تو دو طرف سے آئیں گی. ایک تو آپ کو مشرقی سرحد کی طرف سے چیزیں آ سکتی ہیں جو انڈین آرمی کرے گی، اور دوسری آپ کو مغربی سرحد کے اوپر جو آپ کی ویسٹرن آپ کی جو سرحد ہے اور اس کی طرف آپ دیکھتے ہیں کہ پچھلے کئی دہائیوں سے وہاں سے جو ہے انفلٹریشن ہوتی ہے، واقعات ہو رہے ہیں. اس کو بھی جو وہاں پر ایک سلیپنگ سیل بھی تھے ان کو بھی ایکٹیو کر دیا گیا ہے جو کہ را اور انڈین آرمی کے نیچے وہ چل رہے ہیں اور ان کی معاونت اور ان کی ساری سرپرستی میں ہو رہا ہے. تو پاکستان نے بھی وہ شواہد سامنے لائے ہیں، دنیا کو بتا رہے ہیں کہ جناب یہ سچویشن ساری موجود ہے، اور میرا خیال ہے چیزیں اب کافی آگے بڑھ چکی ہیں. ایسا صاحب چونکہ آپ نے کہا کہ ایسی انڈیکیشنز ہیں کہ بھارت کسی بھی وقت کچھ بھی کر سکتا ہے، اگر جنگی صورتحال بنتی ہے تو وہ جو بھارت میں سکھ برادری ہے جو کہ مودی سرکار سے تنگ ہے اس کا ری ایکشن کیا ہوگا؟ وہ بغاوت کر سکتی ہے بھارت کے خلاف؟ دیکھیں، جب ایک تو یہ ہے کہ براہ راست جب جنگ ہوتی ہے تو اس کے جتنے بھی آپ سمجھیں کہ فیچرز ہوتے ہیں ڈفرینٹ ہوتے ہیں، اور جب آپ پراکسی وار لڑے ہوتے ہیں تو وہ ڈفرینٹ انداز میں ہوتے ہیں. اگر اب پراکسی وار پاکستان کے اندر لڑی جا رہی ہے اور انڈیا کے اندر اگر پراکسی وار لڑی جاتی ہے، ابھی تو خیر پراکسی وار پاکستان وہاں نہیں لڑ رہا، لیکن وہاں پر رفٹس بہت زیادہ ہیں، انٹرنل رفٹس جو ہیں. پاکستان اگر وہاں پراکسی وار لڑتا تو میرا خیال ہے وہ رفٹس جو ہیں بڑے ابھر کر آتے ہیں. انڈیا اس کو مینج کرنا
بہت مشکل ہو جاتا. تقریباً ان کی تمام ہی چھوٹی بڑی ریاستوں کے اندر ایک تو علیحدگی پسندگی کی طریقے چل رہی ہیں. منی پور ہے, اس کے بعد ناگالینڈ ہے, اسی طرح یہ ہم نے دیکھا ماضی کے اندر 80s کے اندر سکھوں کی بہت بڑی موومنٹ چلی, اور میں سمجھتا ہوں اس میں پاکستان کے کچھ لوگوں کا ایک کردار بھی ٹھیک نہیں تھا کہ وہ چلتی رہتی تو میرا خیال ہے یہ شاید گھٹنوں پہ رہتے. جیسے ہی وہ تحریک ختم ہوئی ہو تو پاکستان کے اندر پھر انہوں نے افغانستان کے ذریعے جو کچھ کیا, 1 لاکھ سے زائد ہمارے یہاں پر جو ہے لوگ شہید ہوئے, ہمارے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے لوگ شہید ہوئے. اور ابھی آپ دیکھیں نا کہ آپ کا جعفر ایکسپریس کا جو واقعہ ہوا ہے اس میں تو بہت کلیئر کٹ ہے کہ افغانستان کے سے وہ ٹریننگ لے کے آئے تھے, افغانستان سے وہ بات چیت کر رہے تھے, وہیں پر ان کے ہینڈلر موجود تھے. تو اس طرح بہت سارے واقعات کے اندر جو پچھلی 9/11 کے بعد جو دہشت گردی پاکستان کے اندر خاص طور پر ہوئی, اس میں تو انڈین ہاتھ سب سے زیادہ ہمیں نظر آتا ہے. وہاں پر انہوں نے کانسلیٹس بنائی ہوئی تھی, ٹریننگ کیمپس سے وہ کر رہے تھے, لیکن پاکستان نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ہم انڈیا پر حملہ کر دیں گے. پاکستان نے اس کو برداشت کیا. اب اس وقت صورتحال ہے کہ انڈیا کے اندر اس طرح کے واقعات پہلے بھی ہوئے ہیں, لیکن اس واقعے کو لے کر اچانک 2-3 منٹ کے اندر ہی پاکستان کے اوپر الزام لگا دیا گیا, پھر FIR بھی فوری طور پہ کاٹ دی گئی بغیر تحقیق کے اور بغیر کسی چیز کے. آپ نے ایک وار مونگرنگ جو آپ کے وہاں پر موجود تھے, اور آپ نے ایک ہسٹیریا کریٹ کر دیا کہ پاکستان کے خلاف اب جو ہے جنگ ہوگی. تو یہ جو صورتحال ہے اس کے اندر جو خطے کے بڑے ممالک ہیں وہ بھی تشویش کا اظہار کر رہے ہیں. خاص طور پر اگر آپ چین کی بات کریں, آپ ٹرکی ہے, دونوں ممالک نے بھی دونوں ممالک کو یہ کہا کہ آپ تحمل کا مظاہرہ کریں اور اس روح کے اندر جو ہے نا بہہ نہ جائیں, کیونکہ جو باقی دیگر ممالک ہیں وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ مسئلہ صرف پاکستان اور انڈیا کے آپس میں جو ایک لڑائی کا نہیں ہے بلکہ پورا ریجن جو ہے, اور اس میں بہت سارے مفادات ہیں. اس میں باقی جو ممالک ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ مسئلہ صرف بھارت یا پاکستان کا نہیں ہے, باقی ممالک بھی اس سے متاثر ہو سکتے ہیں. یہیں سے آغاز کریں گے, ایک چھوٹا سا بریک لیں گے. اسٹے وتھ ویلکم بیک ناظرین. بات ہو رہی ہے پاک بھارت تنازعات کے حوالے سے. ایسے صاحب, اقوام متحدہ کے جنرل سیکرٹری نے بھی آج بھارت اور پاکستان دونوں کو تحمل مزاجی کا مظاہرہ کرنے کے لیے کہا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو صورتحال پاک بھارت جنگی صورتحال کریٹ ہو چکی ہے, تو عالمی برادری کا کیا کردار ہونا چاہیے؟ کیا وہ اپنا جو رول ہے وہ پلے کر رہے ہیں؟ دیکھیں, ایک تو عالمی جو برادری ہے, اور پلاس یہ ہے کہ جو آپ کے ریجنل ممالک ہیں ان کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو اس کے اندر چین اور میں نے آپ کو بتایا ایران, ٹرکی جیسے ممالک ہیں جو اس اگر حالات خراب ہوتے ہیں تو دونوں کے جو جنگ ہوتی ہے یا اس طرح کی جو چیزیں ڈیولپ ہوتی ہیں تو اس کا جو امکان ہے یا اس کا امپیکٹ جو ہے آپ یہ سمجھ لیں کہ ریجنل ممالک پر بھی پڑے گا. اب آگے آپ انٹرنیشنل جو آپ کے ادارے ہیں اس میں سیکورٹی کونسل ہے, اقوام متحدہ ہے, اچھا ان کی طرف سے تو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ تحمل کا مظاہرہ کریں, لیکن آپ دیکھیں تحمل کا مظاہرہ تو آپ تب کریں نا کہ جب آپ یہ چاہ رہے ہوں کہ جنگ آپ کی طرف سے بھی ہو. اب یہاں پاکستان اور انڈیا کے کیس جو ہیں وہ بالکل مختلف ہیں.